اچھا علی بھائی، مطلب بہت سے لوگ نا باہر کنٹریز میں جاتے ہیں، یورپین کنٹریز میں، تو وہاں پہ وہ KFC یا میکڈونلڈس اس طرح کی جو کمپنیز ہیں نا، ان کی ڈلیوری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، پاکستانی خاص طور پہ. تو اس میں وہ کھانا پینا تو ظاہر ہے وہ چکن کوئی حلال تو کیا نہیں ہے، وہ حرام والا کیٹیگری. تو بچ جائیں نا یار، جب تک کوئی اور نوکری نہیں ملتی ایز اے لاسٹ ریزارٹ سبسسٹنس لیول کے لیے کریں، پھر کوئی اور نوکری اڈاپٹ چھوڑ دیں. ہمیں کیوں اس بائک میں ڈالتے ہیں؟ آپ تو خود پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں یہاں پوچھ کے پھنسا رہے ہیں؟ وہ مودودی صاحب والی بات ہے. ان سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی سود ان کا حرام ہے. ان کا اچھا اگر یہ اگر وہ تو پھر کا حرام ہے. اس نے ہر طرح گھیرا. اینڈ میں مودودی صاحب نے کہا یار وہ جو سود کھا رہا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے بھی پوچھ کے ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ جائے جہنم میں اکیلا خود. اس لیے آپ تو مسئلہ صحیح بتائیں گے جو ہے. آگے مطلب میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں مطلب کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ بتا دوں کہ جو میں اللہ کے سامنے جسٹیفائی نہ کر سکوں. ہاں یہ یاد رکھیے گا، دین میں آپ وہ مسئلہ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقدمہ لڑنا پڑے تو آپ وہ لڑ کے مقدمہ جیت سکیں، وہ مسئلہ آپ لوگوں کو بتائیں. دنیا میں تو آپ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے جھوٹ سچ بول سکتے ہیں نا، لیکن اندر ضمیر تو آپ کا ملامت کرتا ہے نا کہ یار نہیں اس طرح. دیکھیں میں کئی معاملات میں کتنا ہارڈ لائنر ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی مجھ سے زبردستی میری محبت اہل بیت کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کبھی یہ نکلوائے گا کہ میں کبھی بھی حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دوں، نہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میں مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں لڑ ہی نہیں سکتا. اللہ نے مجھے سیدھا پوچھنا ہے کہ تو نے دل چیر لیا تھا اور تجھے حدیث نہیں پہنچی. زید ابن حارثہ کو حضور نے اسامہ ابن زید کو زید ابن حارثہ کے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ اسامہ تو نے دل چیر لیا تھا. تو مجھے پتا ہے یہ سارے نالج کے بعد کہ نہیں، میں قطعاً کسی کے بارے میں کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا. میرے سامنے جو کلمہ گو ہے میں اس کے اسلام کی گواہی دوں گا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مجرم ہے نا. ہاں آپ مجھ سے باقی وہ سارا کچھ کروا لیں، لیکن میں کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کروں گا کہ جو میں اللہ کے سامنے جسٹیفائی نہ کر سکوں. میں حدیث مار کو اللہ کے سامنے جسٹیفائی کروں گا کہ فیہ باغیہ ہے، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے، سب کچھ ہے. میں حدیثیں پیش کروں گا، میرے پاس تو یہ نالج پہنچا ہے. لیکن جو چیز میرے پاس پہنچی نہیں ہے، میں کہاں کہ لگتا ہے منو اندروں ہے وہ، تو یہ میں نہیں، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، قطعاً نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ ایمان کا فیصلہ بہت سخت فیصلہ ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہم وہابیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ صرف ایک حدیث کہ حضور نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی ہے، اس کی بنیاد پہ ان کے ماں باپ کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہو. اس حدیث میں تو حضور نے نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں تو اس لیے دعا سے روکے. اللہ عالم کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف قرآن کا مقدمہ ایک طرف کھڑا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کرے. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر وہاں بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو کوئی پیغمبر بھیجے ہی نہیں گیا تھا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو لوگ ہیں وہ اہل فطرت ہیں. حضور کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، میں ان کے ایمان کا فیصلہ کیسے کروں کہ نعوذ باللہ وہ ایمان پہ نہیں تھے. حضور کی والدہ 6 سال کی عمر میں ان کے پر ایمان پیش ہی نہیں کیا گیا. ہاں ابو لہب کی بات کر سکتے ہیں کہ اس پہ ایمان پیش ہوا، بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ حدیث مسلم کی کہ تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں، حضور نے فرمایا، میں نے اس کی تعویل کی کہ باپ کہا ہے، والد تو نہیں کہا. صحیح بات ہے. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی طرف کنایا کیا ہو، ابو لہب کی طرف کیا ہو کہ چچا تو باپ کی مثل ہوتا ہے. ہاں ظاہر بات یہ ہے کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، یعنی کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ یہ تو اللہ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ کرے، ورنہ تو حضور فیصلہ کر دیتے نا عبداللہ ابن ابی کا. اور حضور تو حضرت عمر کو بھی روک رہے ہیں کہ چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، اور جنازہ بھی پڑھا دیا. یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی کسی کافر کا جنازہ پڑھائے، نبی نے ان پہ اسلام کا حکم ہی لگا. بس تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. جن لوگوں کی زندگیاں قربانیوں سے عبارت ہیں، اگر ان سے کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، کوئی ایشوز ہوئے ہیں، وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ مس ہینڈلنگ ہے، لیکن یار اس کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں. اللہ کے بندو آخرت تو اللہ کے اختیار میں، وہ تو اللہ نے نبی بھی نہیں چھوڑا. اے نبی تم انہیں آگ سے بچا لو گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. ہدایت اور آخرت یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی. انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ تو مخلوق کے فیصلے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. یہ آخرت میں اللہ نے فیصلے کرنے ہیں اور اللہ نہ بنے، سیدھی سی بات ہے. یہ غامدی صاحب سے جو میں نے بات سیکھی ہے نا، یہ
کہ آپ اللہ بننے کی کوشش نہ کریں. ہاں یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کر دے تو کر دے, آپ کسی کے آخرت کا فیصلہ نہ کریں. اور مولانا اسحاق صاحب کی میت کے پاس جب وہ وہاں پہ جو بینر لگا ہوا تھا نا بہت بڑا, تو اس پہ یہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا ہر فرقے کا مسلمان, آپ اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اسے بدعتی بھی کہہ سکتے ہیں, گمراہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایون آپ کو بڑے سے بڑی ادبی گالی دے سکتے ہیں, کافر نہ ہو سکے جب تک اللہ رسول آخرت کا وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا. پر ٹھیک ہے مسلمان ہے نا سرکار, تو بس اللہ سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن بخشا جائے گا, چاہے وہ جہنم میں پھیرا لگا کے بخشا جائے یا اس کے بغیر ہی بخشا جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مسلمان ہے, کلمہ جو ہے نا سرکار, کلمہ سب پہ وزنی ہے.